السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ جی بچوں، آج ہم نے سیکنڈ ٹرم کے لیکچر 3 کا اے پارٹ کرنا ہے، اور اس میں آج ہم پڑھیں گے الدرس الخامس الف جز اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے 34 تک۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی، کل کہہ دیجئے لازواجکا، اپنی بیویوں سے، ان کنتن کہ اگر تم چاہتی ہو، تردن الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزیناتہا، اور اس کی زینت، یعنی دنیا کا ساز و سامان، اور یہی ہے نا اس کی زینت، تو اس کی زینت، فتعالینا، تو آؤ، امتعکنا، میں تمہیں کچھ مال دوں، واسرحکنا، اور تمہیں رخصت کر دوں، سراحاً، رخصت، جمیلاً، اچھی طرح سے۔ تو یہاں پر یہ بچوں اس وقت آیات نازل ہوئیں جب مسلمانوں کو مختلف غزوات کے بعد کافی خوشحالی کا دور آ گیا، مسلمانوں کی حالت بہتر ہو گئی، تو ان کے پاس لونڈیاں اور غلام بھی تھے کام کرنے کے لیے، تو وہ مومنوں کے پاس آپس میں تھے، انہوں نے تقسیم کیے ہوئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے لیے کوئی لونڈی یا غلام نہیں رکھا تھا، تو ان کی ازواج مطہرات اور نے کچھ شکایت کی کہ ہمیں بھی ہماری آسانی کے لیے کوئی لونڈی یا غلام دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ اس طرح کہنا پسند نہیں آیا، تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ تو جب آپ نے خاموشی اختیار کی تو پھر اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو اس میں خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواہشگار ہو یعنی خواہش کرتی ہو، چاہتی ہو، تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ تو اس سے کیا مراد ہے رخصت کر دوں اچھی طرح سے؟ مطلب میں آپ لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی بیویوں کو چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ جائیں دنیا داری میں کا ساز و سامان لیں اور دنیا داری میں خوش رہیں۔ وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر تم تردنا چاہتی ہو، اللہ و رسولہ، اور اس کے رسول کو، والدار الآخرۃ، اور آخرت کے گھر کو۔ تو یہاں اس کا ترجمہ کیا گیا، اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر، یہاں پر رسول کو پیغمبر ترجمہ کیا گیا، اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر، عاقبت کا گھر یعنی دار آخرت، عاقبت کا گھر، اور اس کو کہا گیا یعنی بہشت، جنت کی طلبگار ہو یعنی چاہتی ہو، تو فَإِنَّ اللَّهَ، تو پھر بے شک اللہ اعدّا، تیار کر رکھا ہے، للمحسنات، نیکوکاروں کے لیے، من کننا، تم میں سے، اجراً عظیما، بڑا اجر۔ تو تم میں سے جو نیکوکاری کرنے والی ہیں، للمحسنات یعنی نیکوکاری کرنے والوں کے لیے، اعدّا، تیار کر رکھا ہے، اللہ نے، فإن اللہ، پھر بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ اور رسول اور عاقبت کا گھر یعنی بہشت چاہتی ہو، تو تم میں سے جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اجراً عظیما، اجر عظیم، بڑا اجر۔ یا نساء، اے عورتوں، النبی، پیغمبر کی، نبی کی، اے نبی کی بیویوں یا عورتوں، من یاتی، جو تم میں سے دے گی، من یاتی، جو دے گی، من کننا، تم میں سے، بفاحشات، ناشائستہ حرکت کرے گی یا ناشائستہ بات کہے گی، مبینات، واضح طور پہ، صریح اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، صریح کا مطلب ہوتا ہے واضح طور پہ، جو ظاہر ہو، یضاعف، تو اسے دیا جائے گا دگنا، لاہ، اس کے لیے ہے، العذاب، عذاب یعنی سزا، ضعفین، 2 گنا۔ تو یہاں پر دیکھیں اس کا ترجمہ، اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ الفاظ کہہ کر، بفاحشات، مبینات،
یعنی صحیح ناشائستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، الفاظ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی حرکت کرے گی تو اس کو دونی سزا دی جائے گی، یعنی 2 گنا سزا دی جائے گی. عام عورت کو جو سزا ملتی ہے اس سے 2 گنا. وکانا اور ہے ذالکا یہ علی اللہ اللہ پر یسیراً آسان، اور یہ بات خدا کو آسان ہے، یعنی ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. ومن یقنت اور جو فرما برداری کرے گی، فرما بردار رہے گی، من کننا تم میں سے للہ اللہ کی و رسول ہی اور اس کے رسول کی، و تعمل اور اعمال کرے گی، صالحاً نیک یعنی صالح اعمال کرے گی، اعمال کا مطلب کام کرے گی، صالحاً نیک بھلائی کے اچھے، نؤتہا تو ہم اسے دیں گے، اجرہا اس کا اجر، مرتین 2 گنا. تو یعنی ہم اگر وہ نیک اعمال کریں گی تو ان کا پھر اجر بھی عام عورتوں سے دگنا ہے. یعنی ایک عام عورت اگر نیک اعمال کرتی ہے تو اس کا اجر اس کو دیا جاتا ہے، لیکن جب ایک امہات المومنین یعنی نبی کی بیوی کوئی اچھا کام کرے گی تو اس کو اس کا اجر 2 گنا دیا جائے گا. وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لاہا اس کے لیے، رزقاً کریما عزت کی روزی، یعنی عزت والا رزق اس کے لیے تیار کر رکھا ہے. یا نساء النبی اے نبی کی عورتوں، لستنہ تم نہیں ہو کا احدم میں کسی کی مانند من النساء عورتوں میں سے. تو یہاں پر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ اے پیغمبر کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، ان اتقیتن اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، فلا تخضعن تو نہ کیا کرو نرم بالقول بات. تو یہاں پر ہے کہ کسی اجنبی شخص سے، اس کو بریکٹ میں دیا گیا ہے تو اس سے بات واضح نہیں ہوتی، اس لیے اس کو بھی یاد کرنا ضروری ہے. کسی اجنبی شخص سے نرم باتیں نہ کرو. فیتما الذی یتما کہ وہ طمع کر لے یا لالچ کر لے یا کوئی امید پیدا کر لے، الذین جو فی قلبہ جس دل میں ہے اس کے مرض. وقلنا اور کہا کرو قولا معروفا معقول بات، مناسب بات یا دستور کے مطابق بات. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ کسی اجنبی شخص سے نرم باتیں نہ کرو تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے. یہاں پر امید نہ پیدا کر لے، یتما یعنی طمع لالچ نہ کر لے، یا اس میں یہی امید ہوتی ہے نا کہ الٹی سیدھی کوئی سوچ نہ اس کے دل میں آ جائے. اور ایسے شخص کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کے دل میں مرض ہے، یعنی ایسا کرنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ ایک طرح کا جس کو ہم کہتے ہیں نا سائیکولوجیکل، وہ الٹی سوچ رکھنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ایسا ہی کہا گیا ہے تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے. وقلنا اور کہا کرو یا کیا کرو قولا معروفا دستور کے مطابق بات. تو یہاں پر اس کا ترجمہ کیا، دستور کے مطابق بات کیا کرو، وہ کرنا اور ٹھہری رہو، فی بیوتکن اپنے گھروں میں، فی میں بیوتکن اپنے گھروں میں، ولا اور نہ تبرجنا دکھاؤ ظاہر کرو یا اپنی بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرو، تبرج الجاہلیات اولا جس طرح پہلے زمانہ جاہلیت میں اپنے زینت و آرائش کو ظاہر کیا کرتی تھی اس طرح اپنی زینت و آرائش ظاہر نہ کرو. تو یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی. اظہار تجمل کرنے کا مطلب ہے بچوں اپنی بناؤ سنگھار کو ظاہر کرنا، ٹھیک ہے بچوں، تو اس کا اظہار کرنا تجمل یعنی اپنے بناؤ سنگھار کو. جس طرح پہلے یعنی زمانہ جاہلیت میں عورتوں میں پردے کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ پردہ تھا ہی نہیں، تو عورتیں اکثر سج سنور کر باہر نکل جاتی تھیں اور اس طرح اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر کرتی تھی، تو جس سے فحاشی پھیلتی تھی. تو اس چیز کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ اس چیز سے منع کر دیا ہے
کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں۔ یہ اول امہات المومنین کے لیے حکم آیا، لیکن بعد میں ساری مومن عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور اپنی اظہار تجمل نہ کریں زمانہ جاہلیت کی طرح، جس طرح پہلے کرتی تھی۔ وَأَقِمْنَا اور قائم کرتی رہیں الصَّلَاةَ نماز، وَأَطِيعْنَا اور دیتی رہیں الزَّكَاةَ زکوٰۃ، وَآتِينَا اور اطاعت کرتی رہیں اللہ و رسولہ اور اس کے رسول کی۔ اب اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں کہ کیا کیا ہوا ہے۔ اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ انما یرید، بے شک چاہتا ہے اللہ لیذھبا، تاکہ دور کر دے عنکم تم سے الرجس ناپاکی، اہل البیت اے گھر والوں، یعنی اے اہل بیت۔ کس کے اہل بیت ہیں؟ یہ نبی کے، یعنی نبی کے گھر والوں سے ناپاکی کا میل دور کر دے۔ وَیُطَہِّرَکُم اور تمہیں پاکیزہ کر دے، تطہیراً بالکل پاک۔ تو یہاں پر ہے کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات اس لیے دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر سے ناپاکی کا میل دور کر دے، اے اہل بیت یعنی اے پیغمبر کے اہل بیت یعنی پیغمبر کے گھر والوں، اور تمہیں پاک یعنی بالکل پاک صاف کر دے۔ یطہرکم تطہیرا یعنی بالکل پاک صاف کر دے۔ وذکرنا اور یاد کرتی رہو ما یتلا کہ جو تلاوت کیا جاتا ہے فی بیوتکن تمہارے گھروں میں، اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، من آیات اللہ والحکمات، اور اللہ کی آیات میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، اور ان کو یاد کرو، اور والحکمات اور حکمت کی باتیں۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے لطیفاً باریک بھی، خبیراً باخبر، بے شک خدا باریک بھی اور باخبر ہے۔ جی بچوں، یہ بہت امپورٹنٹ آیات ہیں پردے کے لحاظ سے عورتوں کے لیے، تو یہ بورڈ کے لحاظ سے بھی بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اور ان کا ترجمہ اچھی طرح یاد کر لیں اور سمجھ لیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اس میں ایکسرسائز میں الکلمات والتراکیب ہے، یعنی مشکل الفاظ کے معنی دیے ہوئے ہیں۔ تریدنا تم چاہتی ہو، تعالینا تم آؤ، امتکننا میں تمہیں کچھ مال دوں، اسرحکننا میں تمہیں رخصت کر دوں، سراحن رخصتی، اعدہ تیار کیا ہے، دیفعین دگنا، یقنت فرما برداری کرتا ہے یا کرے گا، اتدنا ہم نے مہیا کر رکھا ہے یعنی تیار کر رکھا ہے، لستنا تم مؤنث نہیں ہو، لستنا یعنی تم نہیں ہو، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان اتقیتن اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو، فلا تخضعن بالقول دبی زبان سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، کرنا ٹھہری رہو، لا تبرجنا زینت نہ دکھاتی پھرو، الرجسا ناپاکی، لیذھبا عنکم تم سے دور کر دے یا لے جائے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب اس کے بعد اس کے کوشچن آنسر ہیں، دیکھیں خاص طور پہ یہ کوشچن آنسر تو امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان کو تو لازمی کریں نا، اور ان کا ترجمہ کر لیں، اور اس میں جو وضاحت تھی ان آیات میں کہ کن کو کہا گیا ہے وقرنا فی بیوتکن اور کیوں کہا گیا ہے، اس میں کیا حکمت اور دانائی ہے، تو یہ دیکھیں اوپر کوشچن کے آنسر میں بھی بتایا گیا ہے۔ تو جب آپ کو اس کا مفہوم بتانا ہوتا ہے تو وہی چیز آ جاتی ہے، تو اس لیے میں کہتی ہوں صرف اس کا ترجمہ یاد کر لیں، اس کے بعد آپ اسے چوائس میں چھوڑ دیں، یا ایکسپلین کرنا آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنے کہ وہ جب کوشچن کے آنسر آپ نے سمجھ کر یاد کر لیے ہوں تو۔ ٹھیک ہے بچوں، تو نوٹس پر سے اس میں سے کوشچن آنسر جو مزید بنا کر دیے ہوئے ہیں اس میں سے، اس سبق میں سے، تو وہ بھی اچھی طرح دیکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد آج ہم نے اگلا چیپٹر بھی پڑھنا ہے، تو اگلے چیپٹر میں دیکھیں الدرس الخامس بے پارٹ ہے سورۃ الاحزاب کا، اور اس میں بھی آیت نمبر 35 سے 40 تک پڑھیں گے ہم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین بے شک مسلمان اور مرد، والمسلماتی اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین اور مومن مرد، والمؤمناتی اور مومن عورتیں، والقانتین
اور فرما بردار مرد، والقانتاتی اور فرما بردار عورتیں، والصادقین اور راست باز مرد، والصادقاتی اور راست باز عورتیں۔ راست باز کہتے ہیں جو سچائی پر جمع ہوتے ہیں، یعنی سچ بولنے والے سچے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ تو سچے مرد اور وہ سچی عورتیں، تو یہاں پر اس کا ترجمہ کیا گیا، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں۔ والصابرین اور صبر کرنے والے مرد، والصابراتی اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشیاتی اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں۔ تو بچوں یہ لفظ خشوع سے ہے، اس کا مطلب ہے کہ عاجزی کرنے والے، فروتنی کا مطلب ہے عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین اور خیرات یعنی صدقہ و خیرات کرنے والے مرد، والمتصدقین متصدقاتی اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین اور روزہ دار مرد، والصائماتی اور روزہ دار عورتیں، والحافظین فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظاتی اور عورتیں حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اور ذکر کرنے والی اللہ کا کثیراً کثرت سے، اور ذکر کرنے والے مرد اللہ کا کثرت سے، اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعدّا تیار کر رکھا ہے اللہ نے لاہم ان کے لیے مغفرات مغفرت یعنی بخشش، و اجراً عظیمہ اور بڑا اجر۔ بچوں اب دیکھیں کہ اس میں کتنی صفات بتائی گئی ہیں کہ مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتیں۔ اب دیکھیں یہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے، یہ ایک بہت چھوٹا سا فرق ہے لیکن بہت بڑا بھی کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان جو کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اب اس کے بعد مومن وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے بھی سارے احکامات کو مانتا ہے۔ تو اس کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، شارٹ میں یہ بتا دیا یہ فرق ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کتنی صفات ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10۔ بچوں یہ میں نے اس لیے گن کر بتائی ہیں کیونکہ یہ MCQs میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں کہ کتنی صفات بیان کی گئی ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں کتنی صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو کون کون سی صفات بیان کی گئی وہ تو خیر کوسچن کے آنسر میں آپ لوگ پڑھ لو گے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس اجر کا وعدہ کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ وما کانا اور نہیں ہے لمؤمن کسی مومن مرد کے لیے، ولا مؤمناتی اور نہ مومن عورت کے لیے، اذا قضا کہ جب مقرر کر دیں اللہ و رسولہ اور اس کا رسول، امرن کوئی حکم، یعنی جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دے دیں، یعنی امر سے مراد حکم ہے، یعنی کوئی امر مقرر کر دیں، ان یکونا تو نہیں ان یکونا لاہم الخیارات تو وہ اس میں ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ الخیارات کہ اس میں کوئی اختیار سمجھیں، یعنی وہ ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اللہ اور رسول کا حکم جوں کا توں مانیں، اور اس میں نہ تو رد و بدل کر سکتے ہیں وہ، اور نہ ہی اس کو ماننے سے انکار کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، من امرہم یعنی اس کام میں وہ اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ اور جو نافرمانی کرے اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، فقط ضلّ تو وہ گمراہ ہو گیا، ضلالا مبینہ واضح طور پہ گمراہ، صریح گمراہ یعنی جو بالکل ظاہر ہے واضح ہے، اور جو کہ خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہ ہو گیا ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ اور جب تم اس کہتے تھے للذین اس سے جو انعام احسان کیا ہے اللہ نے، یعنی جب تم اس شخص سے کہتے تھے جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، علیہ اس پر، وانعمت اور احسان کیا ہے علیہ اس پر، انفسکا
وَأَنْعَمْتَ اور تم نے احسان کیا ہے علیہ اس پر، یعنی جب تم اس شخص سے جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اور تم نے احسان کیا، تو یہ بچوں حضرت زید کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ حضرت زید کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، حضرت خدیجہ نے انہیں تحفتاً دیا تھا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے۔ آپ نے انہیں آزاد کر دیا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے ماں باپ ان کو لینے بھی آئے، لیکن وہ آپ کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا تو یہ ان پر احسان کیا، اور مزید یہ احسان کیا کہ اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب سے ان کا نکاح کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر احسان کیا کہ انہیں آپ کی سایہ شفقت میں دیا، اور پھر تو یہ سارے احسانات اللہ تعالیٰ جتا رہا ہے کہ جب تم کہتے تھے اس شخص سے جس پر کہ اللہ نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا تھا، امسک کہ رہنے دو، علیہ کا اپنے پاس، زوجہ کا اپنی بیوی کو، واتق اللہ اور ڈرو اللہ سے۔ تو یہ حضرت زینب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زید کا یہ نکاح کیا تھا۔ تو بچوں یہ سب سے اوپر جو یہ آیت ہے نا، یہ والی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی مومن مرد اور عورت کو کوئی اختیار نہیں۔ تو اس میں حضرت زینب آپ کی پھوپھی زاد جو تھیں، جن کا حضرت زید سے نکاح کرنے کے لیے کہا گیا، پوچھا گیا، تو حضرت زینب اور ان کے بھائی چونکہ آزاد عورت تھیں وہ، اور ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ حضرت زید جو غلام رہ چکے ہیں ان سے نکاح کیا جائے، تو انہوں نے کچھ سوچنے کا وقت مانگا، یا مطلب واضح طور پہ انکار تو نہیں کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں جس کی روح سے واضح کر دیا گیا کہ اللہ اور نبی کا حکم ماننا ضروری ہے۔ اور جب یہ آیات انہوں نے سنی تو وہ فوراً انہوں نے ہاں کر دی، اور اس کے بعد ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان آیات میں بتایا گیا کہ اگر وہ حکم نہ مانتے تو جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ صریح گمراہ ہو جاتا ہے، تو وہ گمراہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت زید کا یہ ذکر ہے کہ جس پر اللہ اور اس کے رسول نے احسان کیا۔ تو پھر حضرت زینب کے ساتھ نکاح کے بعد ان کی آپس میں، کیونکہ وہ ایک آزاد عورت تھیں اور وہ آزاد کردہ غلام تھے حضرت زید، تو وہ ہمیشہ اپنے سے انہیں کمتر ہی سمجھتی رہیں، تو جس وجہ سے ان کا نبھا نہ ہو سکا، تو انہوں نے حضرت زید نے چاہا کہ ان کو چھوڑ دیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کا خوف ہوا کہ وہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کس طرح کا رشتہ کیا ہے کہ جو نبھ نہ سکا۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ اس وقت کی کیفیت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جس وقت تم کہتے تھے کہ اس کو اپنے پاس رہنے دو اور اللہ سے ڈرو، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ اور تم چھپاتے تھے اپنے دل میں، مَلَّهُ جو کہ اللہ مُبْدِيهِ وَتَخْشَىٰ جو کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، تَخْشَى النَّاسَ اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، واللہ اور اللہ حق کا حقدار ہے ان تخشاہ کہ اس سے ڈرا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم صرف لوگوں کے ڈر کی وجہ سے حضرت زید سے اس طرح کہہ رہے تھے کہ تم اس کو اپنے پاس رہنے دو، اپنی بیوی کو طلاق نہ دو، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت کی کیفیت کو واضح کر رہا ہے کہ تمہارے دل میں یہ ڈر پوشیدہ تھا، تو جو بات تم اپنے دل میں چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ فلما قضا اور جب زید منہا وطرن اور جب حضرت زید نے ان سے حاجت مطلق نہ رکھی، یعنی جب انہوں نے حضرت زید نے انہیں چھوڑ دیا، زوجناکہا تو پھر اس کا نکاح کر دیا تم سے، لکی لیکون تاکہ نہ ہو علی المؤمنین مومنوں کے لیے حرجن کوئی تنگی فی ازواجی بیویوں میں، ادعیائہم اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں۔ تو یہاں پر یہ اس کا باب محاورہ پہلے ترجمہ دیکھ لیں پھر میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا لکی لیکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم۔ پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت مطلق نہ رکھی، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو تم نے
تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت مطلق نہ رکھیں یعنی طلاق دے دیں تو کچھ تنگی نہ رہے. یہاں تک اس کا ترجمہ آتا ہے. تو بچوں یہ اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ زمانہ جاہلیت کی یہ جو فرسودہ سی رسم تھی، فضول سی رسم، اس کو ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے عرب جو ہیں وہ منہ بولے بیٹوں کو اصل بیٹوں کی ہی جگہ دیتے تھے اور وراثت میں بھی ان کو حصہ دیا جاتا تھا، اور اصل بیٹوں کی طرح ہی ان کی بیویوں سے نکاح کرنے کو صحیح نہیں سمجھا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اس حکم کے بعد مومنوں پر اس طرح کی کوئی تنگی نہ رہے کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے جب کہ وہ طلاق دے دیں تو ان سے نکاح کرنے میں کوئی یعنی ان پر کوئی تنگی نہ رہے، ان کی تکلیف نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں وَإِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ. اب اس کا ترجمہ جو ہے یہ دیا ہوا ہے اور خدا کا حکم وَإِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. وَإِذَا قَضَوْا مِنْهُمْ وَطَرًا جب وہ ان سے کوئی حاجت مطلق نہ رکھیں. وَكَانَ اور ہے أَمْرُ اللَّهِ اللہ کا حکم مفعولا ہو کر رہنے والا، اور اللہ کا حکم واقعہ ہو کر رہنے والا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو حکم دے دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ اور نہیں ہے نبی پر من حرجن اس میں تکلیف، فیہا اس میں حرجن تکلیف، فرض اللہ جو کہ فرض کیا ہے یعنی مقرر کیا ہے اللہ نے لاہ اس کے لیے. تو اب یہاں پہ دیکھیں اور پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں کہ جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہاں فرض اللہ لاہو یعنی جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے. ما کان علی النبی من حرجن فیہا حرجن فیما یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کام کو مقرر کر دیا. کون سا کام جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اوپر، یعنی حضرت زینب سے نکاح کرنا اور حضرت زید کا حضرت زینب کو طلاق دے دینا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس یعنی منہ بولے بیٹوں کا جو پہلے رواج نہیں تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس رواج کو ختم کیا گیا. تو نبی کے لیے اس میں کوئی تنگی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانے. اس کے بعد ہے سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل. اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے. سنت اللہ فی الذین، سنت اللہ اللہ کا دستور یعنی اللہ کا طریقہ، فی الذین ان میں جو خلوا جو پہلے گزر چکے ہیں، من قبل یعنی اس سے پہلے جو ہیں گزر چکے ہیں، وکانا اور ہے امر اللہ اللہ کا حکم، قدر مقدورن ٹھہر چکا یعنی اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، ٹھہر چکا. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا وہ ہو کر رہے گا. الذین یبلغون اور جو پہنچاتے ہیں رسالات اللہ اللہ کا پیغام، ویخشونہ اور کسی ویخشونہ اور ڈرتے ہیں اس سے، ولا یخشونہ اور نہیں ڈرتے احدن کسی سے، الا اللہ سوائے اللہ کے. اب یہ دیکھیں اور جو خدا کے پیغام جوں کہ تم پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. اس سے ڈرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے صرف ڈرتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. وَكَافَ بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ ہی حساب کرنے کو کافی ہے. ما کانا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آبا باپ احد کسی کے، من رجالکم تم میں سے کسی شخص کے، ولیکن اور لیکن رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور نبیوں کی مہر ہیں یعنی ختم نبوت ختم کر دینے والے، نبیوں کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کر دینے والے یعنی نبیوں کی مہر ہیں. وکان اللہ اور اللہ
वकाना और है अल्लाह बिकुल्ले शैइन अलीमा, हर चीज़ से वाकिफ़, और अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है। जी बच्चों, अब देखिए इसकी आखिरी आयत जो है सूरह साफ की आयत नंबर 40, इसमें वाज़ेह तौर पे ख़त्म नबूवत पर मबनी है, जिसमें आयत नंबर 41 आयत नंबर 40 ही है। ये आयत नंबर जो है 49, इसमें बता दिया गया है, और ये किनको कहा गया है, ये पैगंबरों की बात हो रही है, रसूलों की बात हो रही है कि वो जब उन्हें अल्लाह ताला का पैगाम दिया जाता है या अल्लाह ताला का कोई हुक्म उनके पास आता है तो उसको वो जूं का तूं लोगों तक पहुंचा देते हैं, और फिर वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो अल्लाह भी फिर उनका हिसाब करने को काफ़ी है। और फिर आखिरी जो आयत है आयत नंबर 40 बच्चों, उसमें ख़त्म नबूवत पर मबनी ये आयत है। इस आयत को भी मुकम्मल तौर पर याद कर लें, क्योंकि ये आयत भी पूछी जाती है 2 नंबर के क्वेश्चन में, और तर्जुमा भी इसका अच्छी तरह याद कर लें एज़ इट इज़। इसके बाद अल-कालिमातु बत-तराकीब, अल-कानिताति मती व फरमा बरदार औरतें, अल-मुतसद्दिकीना सदका देने वाले मर्द, अल-खियाराता इख्तियार, अमसिक तू रोक रख, तुख्फी तू छुपाता है, मुब्दी ज़ाहिर करने वाला, वतरन हाजत, ख़तमन नबीयीना आखिरी नबी यानी नबियों की मोहर। अब इसके बाद ये एक्सरसाइज के सवालात हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यानी ये लेसन सारा ही जो पिछला भी आपने किया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके तमाम क्वेश्चन आंसर ध्यान से तर्जुमा याद करें, क्वेश्चन आंसर के आंसर याद करें, और ये इसमें ये तर्जुमा में ही आ जाएगा। तो इसको आपको मैंने साथ साथ भी एक्सप्लेन कर दिया है, तो जब मैंने एक्सप्लेन किया है तो आयात को समझना आसान हो जाता है बच्चों, ठीक है। ओके, इनको अच्छी तरह याद कर लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।